وعلیکم السلام۔ عبد القادر حنفی رضوی UAE سے یہ صاحب سوال پوچھتے ہیں، کسی غیر مسلم کو اسلام میں دلچسپی ہو تو اسے دعوت کس طرح سے دے، کون سے واقعات وغیرہ بتائے؟ برائے کرم مہربانی کر کے جواب دیں۔ دیکھیے، اگر کوئی شخص داخل اسلام ہونا چاہتا ہے، یہ بڑی خوشی کی بات ہے، اور جس کے ہاتھ پر وہ مسلمان ہو رہا ہے، جس کی تعلیم سے متاثر ہو کر، تبلیغ سے متاثر ہو کر مسلمان ہو رہا ہے، یہ اس کے لیے بھی بخشش کا ذریعہ ہے، بہت بڑی بات ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کافر کفار کے کس خیمے سے تعلق رکھتا ہے، یعنی عیسائی ہے، یہودی ہے، مجوسی ہے، ہندو ہے، آتش پرست ہے، بودھ ہے، بہت سارے مذاہب دنیا میں موجود ہے۔ تو اب جس مذہب سے وہ تعلق رکھتا ہو، تو پہلے آپ اس کی کمیاں، خامیاں، اس کی معاشرتی برائیاں، اس کے اندر جو عبادات کو لے کر بھونڈا پن ہے، وہ سب اپنے ذہن میں رکھیں، اور پھر اسے سوال کیا کریں۔ ایک بات یاد رکھنا کہ عالم کو قائل کرنے کے لیے دلیل دی جاتی ہے، اور جاہل کو عاجز کرنے کے لیے سوال کیے جاتے ہیں۔ اب جو مسلمان نہیں ہے وہ تو یقیناً جاہل ہے نا۔ علم والا تو وہ ہے جسے اللہ و رسول کی پہچان ہو گئی۔ تو آپ سوال اچھے انداز میں کریں، آپ اس انداز میں سوال کریں کہ گویا آپ اس سے معلومات لے رہے ہیں۔ پھر آپ اسلام کی خوبیاں بتائیں کہ اسلام کتنے مختصر سے عرصے میں دنیا میں کہاں کہاں پہنچا، تو کیسے پہنچا، اور اسلام میں پڑوسی کے حقوق کیا ہے، اسلام میں بیوی کے حقوق کیا ہے، ماں باپ کے حقوق کیا ہے، عورت کے حقوق کیا ہے، حتیٰ کہ جانوروں کے حقوق کیا ہے۔ پھر جناب رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی مکی زندگی، مدنی زندگی، آپ پر جو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، اور آپ جو صبر و استقلال کا پہاڑ بنے، ڈٹے رہے، اور آپ نے اپنی جانب سے جنگ میں پہل نہیں کی، یہ ساری باتیں حضرات صحابہ کے واقعے، بلال حبشی کا واقعہ ہو گیا، عمار بن یاسر کا ہو گیا، بہت سے صحابہ کے واقعے، ان کی مظلومیت کی داستان سنائیں، اور اس طریقے سے اسلام کی خوبیاں آپ بتائیں کہ نماز کے سائنٹیفکلی فائدے کیا ہے، وضو کے فائدے کیا ہے، ہاں، یہ ساری چیزیں دھیرے دھیرے آپ اس کے دل میں گھر کریں، تو انشاءاللہ الرحمن اسلام کی سچی تعلیمات سے متاثر ہو کر وہ ضرور اسلام لائے گا، اور لاکھوں کروڑوں لوگ آج اسی اسلامی تعلیمات سے متاثر ہو کر مسلمان ہو رہے ہیں۔